آپ کو شاید ابھی ہم کافی دیر سے اندر تھے مگر آپ کو شاید خبر مل گئی ہوگی کہ خان صاحب اور قریشی صاحب کا کیا پیغام ہے. ساری جماعتوں کے لیے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے سوائے نون لیگ, پیپلز پارٹی اور MQM کے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں, آپ آئیے یکجا ہو جائیں اور آپ سب اس نقطے پر اور اس اصول پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کہ الیکشنز کو شفاف کیا جائے اور جو شفافیت الیکشن میں اس کو ظاہر کی جائے. فارم 45 سب جماعتیں اپنے سامنے لے کر آئیں. ہم سب کو بیٹھنا چاہیے, ہم سب کو ہر جماعت کے نمائندے کو فارم 45 دیا جاتا ہے الیکشنز کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں ساری جماعتوں کو کہ وہ اپنے اپنے فارم 45 جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ اس سے اس الیکشن میں ہم شفافیت دوبارہ واپس لے کر آئیں. اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ پارلیمنٹ اس طرح کی بننے جا رہی ہے کہ کوئی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے اور اب تو لگ رہا ہے کوئی حکومت بنانا چاہتا بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس اگر تو ان کے ساتھ یہ دھاندلی نہ کی جائے ان کے پاس مکمل سیٹیں ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے. تو خدارہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو اسے درست کیجیے. آج کاکڑ صاحب یا ECP کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم نے دیر لگائی ہے مگر ایکوریٹ ریزلٹس دیے ہیں. تو آپ نے دیر بہت لگائی ہے اور ریزلٹس ایکوریٹ بالکل نہیں دیے ہیں کیونکہ فارم 47 فارم 45 کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اور اب یہ دعویٰ صرف میں نہیں کر رہی ہوں, یہ مختلف جماعتوں کے نمائندے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. سندھ میں GDA نے پروٹیسٹ کال کی ہے, بلوچستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں انہوں نے شٹر ڈاؤن کال کی ہے, جماعت اسلامی کو بھی خدشات ہیں. ہر جماعت اس وقت آگے آ رہی ہے. JUIF مولانا فضل الرحمان ہو وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. صرف 3 جماعتیں اس وقت خاموش ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے اور MQM ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی جلد شاید بول پڑے گی یا ان کو بھی بولنا چاہیے ہے. اور میں اس وقت سراہنا چاہتی ہوں, سلام کرنا چاہتی ہوں ان نمائندوں کو جیسے کہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب ہیں جنہوں نے خود یہ کہا کہ میں یہ الیکشن نہیں جیتا ہوں اور میں اس نقلی جیت کو جو فراڈ پر مبنی ہے قبول نہیں کرتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے اور انہیں کو جانی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے اور بھی ہمیں اگزامپلز ملیں گے اور بھی لوگ آگے آئیں گے کیونکہ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے آپ عوام پہ حکمرانی نہیں کر سکتے. عوام پہ آپ تبھی حکمرانی کر سکتے ہیں جب آپ عوام کے ووٹ سے ان کے اعتماد کے ساتھ آئیں. ریاست بھی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب وہ عوام کی نمائندگی کرنے آئے, عوام پہ مسلط نہ کی جائے. تو بہتر یہی ہوگا کہ عوام نے ایک بہت خوبصورت طریقے سے 8 فروری کو اپنی پرامن طریقے سے رائے دی, اپنے غصے کا بھی اظہار کیا, اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اپنے ووٹ سے. اس کو تسلیم کیجئے. 60% ووٹر آپ کا نوجوان ہے, وہ پہلی دفعہ نکلا ہے, اس نے اپنی رائے دی ہے. کیا آپ اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ تمہارا مستقبل ہے اس ملک میں, نہ تمہارے لیے نوکری ہے اس ملک میں اور نہ ہی تمہاری کوئی آواز ہے اس ملک میں؟ اس پیغام سے آپ پاکستان کو کیا مستحکم بنا سکتے ہیں, کیا مستحکم بنانا چاہ رہے ہیں اور کیا نتیجہ ہوگا اس کا اگر آپ نے نوجوان میں بھی اب مایوسی بٹھا دی اور ان کو اس الیکشن کے عمل سے یا جمہوری عمل سے باہر کر دیا ہمیشہ کے لیے؟ یہ نہ ریاست کے لیے اچھا ہے نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے. ہم سب چاہتے ہیں ایک مضبوط پاکستان, ایک مستحکم پاکستان. تو بہتر یہی ہوگا, ہم دوبارہ الیکشنز نہیں کرا سکتے, بڑا مہنگا ایکسرسائز ہوتی ہے پاکستان کا, ویسے ہی اس وقت مالی حالات برے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اکٹھے ہوں. اور میں تو خان صاحب اور قریشی, میرے والد شاہ محمود قریشی, انہوں نے دعوت باقی جماعتوں کو دی ہے مگر کیونکہ میں ایک نوجوان سیاستدان ہوں, میں چاہتی ہوں کہ چیزیں آگے بڑھیں. میں تو یہ امید نون لیگ, پیپلز پارٹی, MQM سے بھی کروں گی. شاید انہیں کوئی غیرت آ جائے اور اس وقت وہ بھی یہ سوچیں کہ وہ زبردستی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے, وہ بھی نظر ثانی کریں. اگر آپ نہیں جیتے کوئی سیٹ, آپ کے پاس فارم 45 ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ نہیں جیتے, دھاندلا کر کے آپ کو وہ سیٹیں دی جا رہی ہیں. دل بڑا کریں, دل بڑا کریں.
فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، اپنی ہار اپنی شکست تسلیم کریں، ووٹر کے ووٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ نے اسی ووٹر کے پاس واپس جانا ہے، آپ کے پاس اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جواب ہونا چاہیے، آپ نہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں ذلیل مت کرائیے، ان کی رائے تسلیم کیجئے، اس کے آگے سر جھکائیں۔ بس تھینک یو، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکشن لے گی۔ آج ان ہمارے سارے کیسز جو ہائی کورٹ میں کچھ لوگ گئے تھے انہیں الیکشن کمیشن کا رجوع کرنے کو کہا ہے، مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو لمبا نہیں لٹکائے گی، کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کا مستقبل لمبا لٹکانے جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، مستحکم ہو ملک، اور یہ عمل آگے چلے، اور یہ تبھی چل سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن اس پہ جلد فیصلے دے اور درست فیصلے کرے۔